گزشتہ کل کے درس میں وہ مسائل بیان ہوئے جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان میں سے ایک عمل کثیر بیان ہوا، یعنی کثرت کے ساتھ کسی عمل کو نماز میں بار بار رپیٹ کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ان میں ایک مسئلہ، گھروں میں بعض دفعہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، خواتین نماز پڑھتی ہیں، اور گھروں میں چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے وہ آ کر گلے سے لپٹ جاتے ہیں یا قریب آتے ہیں، گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو انسان ان کو سنبھال لیتا ہے، اپنے پاس بٹھا دیتا ہے. تو اگر ایسا ہوا تو اس عمل سے نماز نہیں ٹوٹے گی. بچہ آیا اچانک آ کے جولی میں بیٹھ گیا، گلے سے لپٹ گیا، والد نے یا والدہ نے ایسے پکڑ کے جولی میں بٹھا دیا یا ساتھ بٹھا دیا، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں، اگر اس سے آگے کا عمل کوئی ہو گیا، جیسے خاتون نے بچے کو جولی میں بٹھا دیا اور بچے نے فیڈ کرنا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا، تو ایسا عمل اگر ہوا تو پھر اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. یا بچے کے کپڑوں کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی، غلاظت لگی ہوئی تھی، اور وہ گندگی اور غلاظت والد یا والدہ یا اٹھانے والے کے کپڑوں کے ساتھ لگ گئی، تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نمازی کے لیے لباس کا پاک ہونا ضروری ہے. تو ان دو وجوہات کی بنیاد پر تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ویسے سنبھالنا یا اپنے ساتھ بٹھا دینا، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. اس کے ساتھ ہی نماز میں وہ چیزیں جو کراہت والی ہیں، کراہت کا مطلب ناپسندیدہ اعمال. ناپسندیدہ اعمال کی تقسیم فقہا نے یہ کی ہے کہ ایک وہ ناپسندیدہ عمل جو قابل برداشت کچھ ہے، یعنی ہلکا، جس کو مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، ہلکا مکروہ. لیکن ایک وہ عمل ہے جو ناقابل برداشت ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، کہ وہ اتنا شدت ہے اس میں کہ وہ حرام تک پہنچ جاتا ہے. تو ایسے اعمال جو نماز کے دوران اگر کیے جائیں تو ان کو ناپسند کیا گیا ہے، مکروہات ہے، مکروہات میں شامل کیا گیا ہے. ان میں ایک عمل بتا رہے ہیں، یہ گلے کے اندر کپڑا لٹکا کے نماز پڑھنا، یعنی دونوں طرف سے چادر لٹک رہی ہو یا مفلر لٹک رہا ہو، یہ عمل ناپسندیدہ ہے نماز کے دوران. ہاں، اگر مفلر کو ایسے بل دے دیا، پیچھے ڈال دیا، تو پھر نہیں. بالکل نیچے، جس طرح عام طور پہ بعض دفعہ لوگ نیچے لٹکا کے چلتے رہتے ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ سلطان راہی سٹائل، یوں کہیں تو وہ ذرا زیادہ سمجھ آئے گا، کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کپڑا لٹکائے لوگ پھرتے رہتے ہیں، تو نماز کے دوران یہ ناپسندیدہ ہے. ہاں، اگر مفلر رکھنا ہے، بعض دفعہ سردیوں میں ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، تو پھر گلے میں ایسے بل دے دیا جائے، تو اس سے کوئی کراہت والا عمل نہیں ہوگا. اور اس بارے میں دوسرا عمل جو بتایا گیا ہے وہ چہرے کا ڈھانپ کے نماز پڑھنا. پورے کا پورا چہرہ ڈھانپا ہوا اور نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے. عذر کہاں ہے؟ جہاں شدت کی سردی ہے، سیاچن گلیشیئر، وہاں پر خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں اگر کوئی انسان عذر کی بنیاد پہ چہرہ لپیٹتا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. لیکن عام طور پر چہرے کو ڈھانپ کے نماز پڑھنا اس سے منع کیا گیا ہے، یہ مکروہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی نمازی کو دیکھتے کہ اگر اس نے ایسا کیا ہوا تو کھینچ کے رومال اس کا اتار دیتے اور کہتے کہ ایسا مت کرو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اسی طرح ایک عمل جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور سستی اور کاہلی والی نماز مومن کی نماز نہیں ہوتی. قرآن حکیم نے کہا منافق جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو سستی اور کاہلی کو دور کر کے نماز پڑھنا چاہیے. وضو کرنے سے تقریباً سستی اور کاہلی دور ہو جاتی. تو سستی اور کاہلی کی وجہ سے جمائی آتی ہے. جمائی کا مطلب کیا؟ انسان کا جب منہ کھل جاتا ہے، بہت منہ کھل جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران یہ ناپسندیدہ عمل ہے. اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کے چھوڑنے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنے ہونٹ کو تھوڑا دانتوں میں دبا لے. ایسے تھوڑا دانتوں میں دبا لے گا تو جمائی رک جائے گی. لیکن اگر آ گئی جمائی نماز کے اندر تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لے. عام حالت کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے. کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں
کہیں پر گفتگو ہو رہی ہے تو جمائی آئے تو ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح جمائی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے انگڑائی۔ انگڑائی اس سے اگلا سٹیپ ہے۔ انگڑائی میں بندے کا بدن ایسے جب بندہ اکڑ جاتا ہے، ایسے اکڑاتا ہے بندہ، یہ انگڑائی اور جمائی یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بہنیں ہیں جی۔ جمائی پہلا سٹیپ ہے، اور اس سے آگے زیادہ ہی سستی ہو تو پھر بندہ اکڑ جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، کراہت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح پگڑی کا کچھ حصہ سر پر لپیٹ لینا اور کچھ حصے کو چہرے اور گردن کے اوپر لپیٹ لینا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اس سے عجیب سی شکل بن جاتی ہے، ایسا کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رومال وغیرہ سر پر لپیٹنا اور درمیان سے سر بالکل ننگا ہونا، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگر پہننا ہے تو پھر پورا سر ڈھانپ لیں، اور اگر نہیں پہننا تو پھر بالکل نہ پہنیں۔ یہ جو درمیانی سی حالت ہے یہ ناپسندیدہ حالت ہے۔ اسی طرح سے ایک عمل التفات۔ التفات کا مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنا۔ بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے پہلی صف میں ہیں یا دوسری میں ہیں، وہ مسجد کی سامنے والی پوری دیوار کا شمال سے لے کے جنوب تک اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، ایسے کر کے پوری نماز، یعنی نماز کے دوران ہی پوری دیوار کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ یہ مکروہ عمل ہے۔ نمازی کی نگاہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، اور اگر دیوار کے اوپر کوئی لکھا ہوا ہے، کوئی کلمہ، کوئی اس طرح کی چیز، وہ اگر زبان سے پڑھ لیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں خیالوں میں اگر دیکھ رہا ہے یا حی یا قیوم خیال میں آ رہا ہے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر زبان سے پڑھ لیا کلمہ تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اکثر دیکھا گیا ہے، اور یہ عادت بن جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کے اندر آنکھوں کو بند کر کے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے یکسوئی ہوتی ہے اور اس سے دھیان نہیں بڑھتا۔ ایسا نہیں ہے، دین نے آنکھیں کھول کر شعوری طور پر نماز پڑھنے کی تعلیم دی، اور آنکھیں بند کر کے اگر نماز پڑھے گا تو یہ کراہت ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ آنکھیں کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پیشانی اور چہرے کو ایسے صاف کر لینا، یہ اچھا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے کہ بندہ باہر جا رہا ہے، کسی سے گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا تو کوئی تنکا ونکا اور ایسی چیز پیشانی پر نہ لگی ہوئی ہو، یہ پسندیدہ اور اچھا عمل ہے۔ اور اسی طرح سامنے کوئی آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا میں بیٹھا ہوں، تو میں اس طرح سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے آ کے کوئی نماز کی نیت باندھ لے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ آدمی کے سامنے بیٹھ کے نماز پڑھنا، یعنی روبرو ہو کے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح آپ کے سامنے اگر تندور جل رہا ہے، انگیٹھی جل رہی ہے، چولہا جل رہا ہے، اور اس کے سامنے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ مجوسیوں کی علامت ہے، مجوسی اس طرح آگ کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں اگر آپ کے سامنے کوئی موم بتی ہے، چراغ ہے، قندیل ہے، لالٹین ہے روشنی کے لیے، تو پھر کوئی بات نہیں، پھر آپ نماز سکون سے پڑھیں، یہ کراہت والا عمل نہیں ہے۔ اس طرح نماز کے دوران بعض دفعہ نمازیوں کو دیکھا گیا کہ اس طرح بار بار آنکھیں اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا لوگ ایسا کرنے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی آنکھیں کہیں اچک نہ لی جائیں، یعنی بینائی نہ چلی جائے۔ تو بار بار نماز کے دوران اوپر اٹھا کے آنکھیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح کھانا پکا ہوا ہے، مزیدار کھانا ہے، بریانی پکی ہوئی ہے، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے، ادھر سے نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو دین نے تعلیم دی ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، ورنہ ساری نماز میں تو بریانی کا خیال ہی آتا رہے گا اور ساری نماز بریانی بن جائے گی۔ اس لیے پہلے اچھی طرح تسلی سے کھانا کھا لیں اور پھر آرام سے نماز پڑھیں۔ ہاں اگر نماز کا وقت ہی نکل رہا ہے، بالکل قضا ہونے والا ہے، تو پھر تھوڑا سا دل بڑا کر لیں تھوڑا سا دل بڑا کر کے نماز پڑھ لیں اور خیال کھانے کی طرف نہ لائیں۔ اسی طرح قضائے حاجت کا اگر تقاضا ہو رہا ہے، بعض دفعہ گیس ہوتی ہے شدت کی، یا قضائے حاجت کا تقاضا ہے، ایسی حالت کے اندر نماز نہ پڑھے، پہلے اپنے تقاضے سے فارغ ہو اور پھر اس کے بعد تسلی سے نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ، امام سے سبقت لینے میں بہت زیادہ خطرہ ہے، اور خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں عام طور پر لوگوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور امام نے جب وہ چھوٹی صورت پڑھی، سورۃ الناس پڑھی یا سورۃ الاخلاص پڑھی، تو نمازی کو پتہ چل گیا یہاں صورت ختم ہوتی ہے، یہاں تو رکوع ہونا ہی ہونا ہے، تو امام ابھی اللہ اکبر نہیں کرتا کہ اس سے پہلے ہی نمازی چڑیا کے بچے کی طرح جب پر نہیں ہلاتا، پر ہلانا لوگ شروع کر دیتے ہیں، بازو ہلانا نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، امام سے آگے تو ذرہ برابر نہیں پڑھنا، پیچھے رہنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، ذرہ آگے بڑھ گیا تو بہت شدت کی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے کتنا ڈرایا، فرمایا جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے
کیا وہ اس بات سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کی صورت بنا دے؟ کتنی شدت ہے! تو بہت احتیاط کرنی چاہیے، امام کے پیچھے 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 امام کی تقلید میں رہنا چاہیے، امام سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح نماز میں بعض لوگوں کی عادت ہے، بعض لوگ تو دونوں ہاتھوں کو ملا کے بعض دفعہ کڑاکے نکالتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی پریکٹس اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے بھی ایسے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں، ایسے تو نماز کے دوران یہ کڑاکے نکالنا، انگلیوں کا چٹکانا، یہ کراہت والا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ مرد کے لیے سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو اپنی نیچے زمین پر گرا دینا، یہ بھی کراہت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے شدت سے منع فرمایا کہ بازوؤں کو زمین پر نہ لگاؤ بلکہ اوپر رکھو سجدے کی حالت میں۔ اس طرح چادر، تہبند اور پینٹ اور شلوار، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ بھی بہت سخت عمل ہے، یعنی اس کا سخت رد عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، منع کیا ہے، یہاں تک کہ دوزخ کی آگ کی دھمکی دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے۔ تو اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ ٹخنے سے اوپر صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ عام زندگی کی روٹین میں بھی یہ عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں صفائی ستھرائی ہے۔ کیا اس میں رکھا ہوا ہے کہ ایک انسان تہمت باندھا ہوا ہے، وہ پیچھے پیچھے جھاڑو بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے، سڑک صاف ہو رہی ہے؟ تو دین تو بڑا طہارت والا ہے، پاکیزہ ہے، نفیس ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، اسی لیے اس چیز کا حکم دیا گیا کہ یہ چیز ٹخنے سے اوپر ہوگی تو صفائی ستھرائی رہے گی۔ ورنہ عام سڑکوں پہ چلنے والے بعض دفعہ پینٹ بہت لمبی ہوتی ہے، پونچے دیکھیں تو ساتھ گندگی، غلاظت، مٹی، گرد و غبار لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن تو صاف ستھرا نکھرا ہوا ایک ہیرا ہوتا ہے۔ تو نماز کے دوران کم از کم یہ چیز ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ اس طرح پگڑی بعض لوگ پہنتے ہیں، سنت ہے، اس کا بل اگر یہاں آ گیا اور اس پر سجدہ کیا تو یہ کراہت والا عمل ہے، سجدہ ماتھے پہ ہونا چاہیے۔ اس طرح نمازی کے سامنے سے گزرنا، اس کی بڑی سخت وعید سنائی گئی، بڑی سخت وعید سنائی گئی۔ کہ نمازی کو اگر معلوم ہو کہ کتنا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہے لیکن سامنے سے نہ گزرے۔ اس میں علماء نے رعایت دی ہے، علماء نے رعایت دی ہے کہ مجبوراً کوئی عمل ہے، بعض ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، انہوں نے جلدی جانا ہوتا ہے، آفس میں پہنچنا ہوتا ہے یا اپنے کام پر، تو فرمایا پھر جتنی انسان کی نظر کا گھیرا ہے، احاطہ ہے، اس سے آگے سے گزر جائے۔ یہ تقریباً 3 صفیں بنتی ہیں، 3 صفیں چھوڑ کر آگے سے گزر جائے، یا یہ ہے کہ کچھ ستھرا رکھے اور ستھرا رکھ کے آگے سے گزر جائے، تو پھر اس وعید کا شکار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ لوگ معمولی میلے کچیلے کپڑے پہن کے نماز پڑھتے ہیں۔ دین نے حکم دیا مسجد میں جاؤ تو بن ٹھن کے جاؤ، زیب و زینت کے ساتھ جاؤ۔ تقریباتی لباس نماز کا لباس ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے ولیمے میں جا رہے ہیں، کسی اچھے دوست کو ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کتنا کرتے ہیں۔ بعض مرد تو میک اپ کے میدان میں عورتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں، عورتوں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ صاف ستھرا لباس ہو، بے شک پرانا ہو لیکن دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو۔ تو میلے کچیلے کپڑے پہن کے نماز پڑھنے میں بھی کراہت ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس طرح منہ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو بالکل ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے اور خطبے کے دوران آ کے سنتیں پڑھ رہا ہے یا نوافل پڑھ رہا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طرح جاندار کی تصویر پہن کے، آج کل شرٹیں ایسی نکلی ہوئی ہیں کہ بڑی بڑی تصویریں، ان کے اوپر تصویر پہن کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس میں بھی کراہت ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں کوئی چھوٹی تصویریں جو نظر نہیں آتی بالکل، یا پاؤں کے نیچے کوئی ایسی چیز بچھی ہوئی ہے اس میں تصویریں ہیں، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تصویر کی حقارت ہے، تصویر کی عظمت نہیں ہے۔ اس طرح بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل جو شرٹ ملتی ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، جیسے نائکی لکھا ہوا ہے یا کچھ لکھا ہوا ہے، تو اگر پیچھے نماز پڑھنے والے آدمی نے اگلے آدمی کی شرٹ پر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پڑھ لیا زبان سے، تو پچھلے والے کی نماز نہیں ہوئی، اس کی تو ہو جائے گی چلو، تو لیکن دوسرے کی نماز کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے پڑھ لیا زبان سے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح مرد کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ریشمی کپڑا، پیور ریشم جو کیڑا نکالتا ہے وہ حرام ہے۔ عام طور پہ جو ہم سلک پہنتے ہیں مکس اپ، وہ حرام نہیں ہے۔ تو ایسا جو پیور ریشم پہن کر اگر مرد نماز پڑھ رہا ہے تو یہ حرام ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، نماز کو لوٹائے دوسرا لباس پہن کے۔ اس طرح مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی اور یہ لاکٹ وغیرہ پہننا یہ بھی حرام ہے، اگر یہ بھی کسی نے پہنا ہوا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ مکروہات نماز تھے، یعنی کراہت والے عمل، ناپسندیدہ عمل، اور بعض اعمال کی شدت تو اتنی کہ اس سے نماز ہوتی بھی نہیں۔ تو اس طرح ہم سیکھ کے اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ بس یہ آخری درس تھا آج کا، چونکہ تو میں نے کوشش کی ہے کہ مسائل کو کور کروں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ مسائل ابھی رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ صوفی عبد الحمید صاحب گجرانوالے والے بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم، جنہوں نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور اس کتاب سے بہت سارا مواد میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ بھی رکھا ہے، لیکن اس کتاب سے زیادہ مواد آپ کے سامنے پڑا ہے، اور آپ اردو بازار سے یہ کتاب لے بھی سکتے ہیں اور لے کر گھر میں رکھ بھی سکتے ہیں۔
اور تھوڑی تھوڑی اس کو پڑھتے رہا کریں. اس طرح مسائل آپ کے دہرائی ہوتی رہے گی اور مسائل میں آپ کو دسترس ہوگی اور نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.